اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، کتاب الفجار فرمایا جو بدبخت لوگ ہیں، بد کردار بد اخلاق لوگ ہیں، فرمایا ان کا نامہ اعمال لفی سجین، فرمایا اس کے لیے ایک مقام ہے جس کا نام سجین ہے، ان کا نامہ اعمال اس کے اندر رکھا جائے گا۔ اور سجین کہتے ہیں یہ انتہائی ایک پستی کا مقام ہے جو ساتوں زمینوں کے نیچے کا ایک سلسلہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی شیطان اور تمام جو شیطانی قوتیں ہیں یا جو شیطان کے جتنے پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جو رب رحمان سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں، فرمایا ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی وہاں تک پہنچائے گا۔ جس طریقے سے جو نیک بخت لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو فرشتے روح لے کے اوپر اٹھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو پھر وہ جو فرشتے نورانی مخلوق آئے ہوتے ہیں، فرمایا وہ خوبصورت خوشبودار رومالوں کے اندر ان کی روح کو لپیٹتے ہیں اور اس خوشبو والے رومال میں لے کے پھر اسے اوپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب اوپر بڑھتے ہیں پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کون، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ مومن کی روح آئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان کے فرشتے اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اسے مرحبا کہتے ہیں کہ مرحبا خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگوں کی روحیں ایسی بھی ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ اے اطمینان والی روح اب تیرے اپنے اللہ کے دربار میں آ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ایسے وہ روح وہاں تک پہنچتی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں رکھ دیا جائے۔ وہ علیین ایک مقام ہے جو اللہ کے خاص قرب والا مقام ہے، نیک بخت لوگوں کی روحیں وہاں رکھی جاتی ہیں۔ اور پھر روح کا تعلق براہ راست قبر کے اندر جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جس سے پھر وہ سارے اثرات قبر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو نیک بخت لوگوں کی روحیں علیین میں چلی جاتی ہیں اور بدبخت لوگوں کی روحیں جو ہیں فرمایا انہیں سجین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا وما ادراک، اے لوگو تمہیں کیا خبر، ما سجین، کہ وہ سجین کتنی سختیوں کا گھر ہے، کتنے عذاب والا کتنے تکلیف والا وہ مقام ہے۔ فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں کیسے اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے خود ہی کتاب مرقوم، فرمایا وہ ایک مہر شدہ کتاب ہے جو بدبخت اور بد کردار لوگوں کے نامہ اعمال پہ لگا دی جاتی ہے۔ فرمایا وہ ایک مہر شدہ کتاب ہے۔ پھر فرمایا ویلن، ہلاکت اور بربادی ہوگی، یومئذ، اس قیامت کے دن، للمکذبین، ان لوگوں کے لیے جو انکار والی زندگی گزار رہے ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، جو انکار کرتے ہیں اللہ کے رسولوں کا، جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا۔ فرمایا جس نے ایسی زندگی گزاری اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ بس پیارے بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے اور ہم کیا ہیں، قرآن کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس ہلاکت اور بربادی والی زندگی سے توبہ کریں۔ اللہ کی عظمتیں اور شانیں تو یوں کھل کھل کے، وہ چاہے تو ہلکا سا زمین کو جھٹکا دے دے، ہلکا سا جھٹکا آئے تو وہ دنیا کے مال و متاع، وہ تمام خزانے، وہ سب کچھ پھر رہ جائے، ہم سب کچھ بھول جائیں اور اللہ اللہ کرتے ہوئے نکل آئیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہے تو یوں کھینچ کے بھی بندے کو اپنے دربار میں لا سکتا ہے، لیکن اگر میرا اللہ ہمیں رخصت عطا فرما رہا ہے، میرا اللہ ہمیں مہلت عطا فرما رہا ہے، میرا اللہ ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، اس کے باوجود اس کی منشا یہی ہے
کہ یا ایہل انسان ما غرک بربک الکریم، کہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے تجھے رب رحمان سے دور کر دیا ہے، اپنے اس عظیم رب کے پاس جس کے پاس ساری قوتیں بھی ہیں اور ساری طاقتیں بھی ہیں۔ اس وجہ سے تکذیب والی زندگی سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور تصدیق والی زندگی ہمیں اپنا لینی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، الذین، اور وہ لوگ، یکذبون، فرمایا جو تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، اس بدلے کے دن کو، اس قیامت کے دن کو، فرمایا وہ جو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب، وہ نہیں جھٹلاتے اس کو، بہی، اس قیامت کے دن کو، الا، مگر وہی یہ بات کر سکتا ہے، کل معتد، ہر وہ بندہ جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، ہر بندے کے لیے کچھ سلسلے رکھے ہیں، تو فرمایا جو اس سلسلوں سے اپنے ہاتھ آگے بڑھا لیتا ہے، اللہ نے حلال رکھا ہے وہ حلال سے ہاتھ حرام کی طرف بھی لے جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جائز کے سلسلے رکھے ہیں وہ ناجائز کی طرف بھی ہاتھ بڑھا لیتا ہے، تو فرمایا جو جائز کو چھوڑ کے ناجائز کی طرف جاتا ہے، حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا ہے، ایک دن پھر وہ بھی آ جاتا ہے، وہ ساری حدیں کراس کر جاتا ہے، یہاں تک کہ نیک بخت لوگوں کی صف سے نکل جاتا ہے اور بدبخت لوگوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدبختی کا آغاز اکثر یہیں سے ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ حرام کے لقمے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ حرام بندے کو یوں کھینچ لیتا ہے۔ فرمایا ہر وہ بندہ جو حد سے بڑھنے والا ہے، اسیم، اور فرمایا جو گناہوں کا رسیا ہے، جسے گناہوں کی لت پڑ جائے، جو گناہوں کی طرف مائل ہو جائے، تو یہ گناہ بھی ایسے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ بندے کو صراط مستقیم سے دور کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ ایک گناہ کرنے سے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، فرمایا وہ صرف ایک نقطہ ہوتا ہے، پر بندہ اور گناہ کرتا ہے وہ سیاہی بڑھ جاتی ہے، بندہ اور گناہ کرتا ہے سیاہی اور بڑھ جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ توبہ نہیں کرتا، گناہوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سارے کا سارا دل بندے کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے جائز ناجائز، حلال حرام، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے بندے کے اندر۔ تو آج ہمیں بھی یہ جو تمیزیں ہم سے نکلتی جا رہی ہے نا، یہ اخلاق ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے پیارے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ دلوں سے گناہوں کی گندگیاں دور فرما دے، یا اللہ ہمیں فرما برداری کا نور عطا فرما دے۔ تو یقیناً جب اس انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف لوٹیں گے تو کامیابی اور کامرانی اسی کے اندر میرے اللہ نے چھپا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمارا کردار قرآن کی تعلیمات کے مطابق بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد